السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم
وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء ويأمر بصيامه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر. بے شمار درود و سلام نبی مکرم، رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے پوری کائنات کے لیے رہبر و رہنما، مجتبی، مصطفیٰ، پیشوا، مقتدا بنا کر مبعوث فرمایا، اور جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے خاتم النبیین والمرسلین بنا کر، امام المجاہدین بنا کر مبعوث فرمایا. پیارے بھائیوں اور بہنوں، محترم سامعین و سامعات، قرآن مجید فرقان حمید سورہ توبہ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتے ہیں: ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. مہینوں کی گنتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہے. پورے سال کے اندر 12 مہینے ہیں، محرم الحرام سے لے کر ذوالحجہ تک. اور فرمایا اسی دن سے جب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور ان 12 مہینوں میں فرمایا 4 مہینے حرمت اور ادب کے ہیں. ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں. تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ پارہ نمبر 10 سورہ التوبہ، اور اس کی آیت ہے آیت مبارکہ 36. فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سال بھر میں مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. اور یہ کون سے حرمت والے مہینے ہیں؟ 3 حرمت والے مہینے پے در پہ لگاتار ایک دوسرے کے پیچھے. پہلا حرمت والا مہینہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، اور اسی طرح محرم الحرام. اور چوتھا حرمت والا مہینہ ہے رجب کا مہینہ.
صحیح بخاری، پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحیح بخاری کتاب التفسیر سورہ توبہ کی تفسیر میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ حدیث لے کر آئے کہ 12 مہینے ہیں اور 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور یہ 3 لگاتار ہیں، پے در پہ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور یہی محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ جس کے تعلق سے بروز ہفتہ رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس ہوگا پاکستان میں، تو چاند نظر آنے یا نہ آنے کا فیصلہ ہوگا ہفتے کے دن، اور یہ محرم الحرام کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اسلامی سال کا محرم الحرام یہ پہلا مہینہ بنتا ہے۔ تو حرمت والے مہینوں کی فضیلت وہ اپنی جگہ پر، اور پھر محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ یہ اس کی دوسری فضیلت اور مقام، اور حرمت والے مہینوں کا حرمت والے مہینوں کا ادب و احترام، ان مہینوں کا ادب و احترام مکہ کے مشرک اور عرب کے مشرک اور جاہل بھی کیا کرتے تھے۔ پورا سال لوٹ مار دنگا فساد حرام ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں لوٹ مار دنگا فساد، چوری ڈاکہ، قتل و غارت گری یہ پورا 12 مہینوں میں حرام ہے، اور بالخصوص یہ کام نہیں کرنے حرمت والے مہینوں میں۔ اسلام سے پہلے بھی مکہ کے مشرک اور جاہلیت کے معاشرے میں ان حرمت والے مہینوں کے ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا تھا۔ مکہ کے لوگ اور عرب کے لوگ اور اردا گرد کے قبائل وہ سال کے باقی 8 مہینوں میں لڑائی جھگڑا بھی کرتے، دنگا فساد بھی کرتے، چوری ڈاکہ بھی کرتے، مارا ماری بھی ہوتی، خون خرابہ بھی ہوتا، لیکن جب یہ حرمت والے 4 مہینے آتے تو بالکل اطمینان اور ہر طرف سکون ہی سکون ہو جایا کرتا تھا، اس لیے کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ یہ حج کے مہینے ہیں، اور دنیا بھر سے حجاج کرام جو ہیں وہ پیدل اور سواریوں پہ سوار ہو کر بیت اللہ کی طرف حج کے لیے آتے۔ تو حرمت والے مہینوں میں یہ فائدہ ہوتا کہ حاجی جو حج کے لیے اپنا مکہ میں آ رہا ہے وہ بالکل بے فکر ہو کر اور امن کے ساتھ جو ہے بیت اللہ میں پہنچتا، اور اسے کسی قسم کا کوئی خطرہ جو ہے وہ لاحق نہ ہوتا، نہ جان کے حوالے سے، نہ عزت و آبرو کے حوالے سے، اور نہ مال و دولت کے حوالے سے۔ اور اسی طرح محرم کے مہینوں میں حجاج جو ہے وہ حج بیت اللہ کرنے کے بعد پر امن طور پر اپنے اپنے علاقوں، ملکوں اور بستیوں کی طرف جاتے، اور رجب کے مہینے میں دنیا بھر سے لوگ بیت اللہ عمرہ کرنے آتے، تو یہاں حرمت والے مہینے کی وجہ سے ان کو یہ سہولت حاصل ہو جاتی کہ کوئی بھی عمرہ کرنے آ رہا ہے تو اسے راستے میں آتے ہوئے اور راستے میں جاتے ہوئے کسی قسم کا کوئی خطرہ اور کوئی ڈر خوف نہ ہوتا، نہ اپنی جان کے حوالے سے نہ اپنے مال کے حوالے سے۔ تو جاہلیت کے معاشرے میں بھی اور کفر کے معاشرے میں بھی اور مشرکوں کے معاشرے کے اندر بھی ان 4 حرمت والے مہینوں کا پاس رکھا جاتا اور ان کے ادب و احترام کو ملحوظ رکھا جاتا۔ ہاں جب حرمت والے مہینے نہ ہوتے تو پھر لوٹ مار، قتل و غارت گری، خون خرابہ یہ سارا کچھ عرب کے مشرکین، عرب قبائل پوری طرح کیا کرتے تھے۔ اور اسلام نے بھی ان حرمت والے 4 مہینوں کو حرمت کو جو ہے وہ باقی رکھا، اور سال کے 12 مہینے لوٹ مار، خون خرابے سے منع کیا، اور خاص کر ان 4 حرمت والے مہینوں میں۔ عرب کے مشرک یہ بھی کرتے تھے کہ حرمت والے مہینوں کی اپنی مرضی سے گنتی تبدیل کر لیتے، آگے پیچھے کر لیتے، تاکہ اگر ان کو ہنگامی طور پر قتل و غارت گری کرنا ہوتی
لوٹ مار کرنا ہوتی تو بآسانی وہ کر پائیں، اور اسلام نے اس کی بھی مذمت کی اور اسے بھی جو ہے وہ رد کیا۔ تو حرمت والے مہینے یہ 4 مہینے، اور ان حرمت والے مہینوں میں اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ۔ محرم الحرام کے حوالے سے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بہت ساری تعلیمات فرمائی ہیں، اور محرم کا مہینہ یہ حدیث کے مطابق اللہ کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ ویسے سال کے 12 مہینے اور پوری کی پوری کائنات وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ہے، لیکن اس مہینے کے حوالے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خاص طور پر ہمیں فرمایا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور ابو داود کی یہ روایت 2429 نمبر کی یہ روایت، اور یہ روایت صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، افضل الصیام بعد شہر رمضان، رمضان کے بعد جو ہے وہ افضل روزے، افضل الصیام بعد شہر رمضان، رمضان کے بعد افضل روزے، وہ فرمایا شہر اللہ المحرم، وہ اللہ کے مہینے محرم کے مہینے کے ہیں۔ تو اس حدیث میں محرم کی یہ فضیلت ثابت ہوئی کہ محرم الحرام کا مہینہ یہ اللہ وحدہ لا شریک کا مہینہ ہے۔ ویسے پوری کائنات اللہ کی ہے، سال کے 12 مہینے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں، لیکن محرم کو ایک خصوصی اعزاز حاصل ہے۔ پیارے بھائیوں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے، صحابی آئے اور 2 رکعت پڑھے بغیر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ 2 رکعت پڑھی ہے؟ تو کہا کہ نہیں۔ فرمایا قم فصلی رکعتین، اٹھ جا اور 2 رکعت نماز ادا کر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو آنے والا جب مسجد میں آئے پہلے 2 رکعت اور پھر اس کے بعد بیٹھ کر خطبہ جمعہ کا سننا۔ تو اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت بتائی کہ مہینوں میں رمضان کے مہینے کے بعد افضل روزے وہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور فرمایا وَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمُفْرُوضَةِ، فرض نماز کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے وہ کون سی نماز ہے؟ فرمایا صلاۃ من اللیل، وہ تہجد کی نماز ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے بھی اپنی حدیث کے اندر محرم الحرام کی فضیلت بیان فرمائی کہ افضل روزے رمضان کے مہینے کے بعد وہ اللہ کے مہینے کے روزے ہیں، یعنی محرم الحرام کے روزے، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز وہ رات کی نماز ہے، یعنی صلاۃ اللیل، تہجد کی نماز۔ اسی طرح جناب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور صحیح بخاری میں 1892 نمبر کی یہ روایت فرماتے ہیں، سام النبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 10 محرم کا روزہ رکھا۔ پیارے نبی نے 10 محرم کا روزہ رکھا، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور 10 محرم کے روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ مطلب نبی علیہ السلام نے محرم کی 10ویں کا روزہ رکھا، اور صحابہ کو بھی حکم دیا کہ 10ویں محرم کا روزہ رکھو۔ ہم کیا کرتے ہیں، ایک ٹبر جو ہے وہ روتا ہے، پیٹتا ہے، ماتم کرتا ہے، جبکہ اسلام میں ماتم حرام ہے، اور دوسرا ٹبر وہ کیا کرتا ہے، وہ جناب کہیں کھیر پک رہی ہے تو کہیں حلوہ تیار ہو رہا ہے، کہیں حلیم پکائی جا رہی ہے، کیا، اور کہنے والے اپنے آپ کو کیا ہیں، اہل سنت۔ اہل سنت وہ ہوتا ہے جو پیغمبر کی سنت پہ عمل کرے۔ تو جناب ابن عمر کیا فرماتے ہیں، پیارے نبی نے محرم کی 10ویں کا روزہ رکھا، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور اپنی صحابہ کو بھی جو ہے وہ 10 محرم کے روزے کا حکم دیا۔ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ، جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے توری کا، تو محرم 10ویں کا روزہ چھوڑ دیا گیا۔ اسی طرح محرم الحرام کے حوالے سے اور محرم کے روزے کے حوالے سے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دیگر احادیث،
اور جاہل لوگ اور اسی طرح نبی علیہ السلام کے صحابہ کے دشمن وہ کیا کریں گے؟ روزہ نہیں رکھیں گے، پانی پئیں گے، شربت پئیں گے، بلکہ 9-10 کو پانی اور شربت کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں۔ مطلب نہ خود روزہ رکھنا ہے نہ لوگوں کو روزہ رکھنے دینا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جناب حضرت عروہ بیان کرتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری میں 1893 نمبر کی روایت، سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے فرمایا کہ قریشی لوگ جو ہے وہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، اہل قریش وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی 10 محرم کے روزہ رکھنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے۔ کیا فرماتی ہیں؟ ان قریشن کانت تصوم یوم عاشوراء، کہ اہل قریش جو ہیں وہ کانت تصوم یوم عاشوراء، وہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جاہلیت میں نبی علیہ السلام نے بھی 10 محرم کے روزے کا حکم دیا، اور حتیٰ فرض رمضان ہو، یہاں تک کہ رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا من شاء فلیصمہ، جو 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہتا ہے وہ رکھے، اور جو چھوڑنا چاہتا ہے وہ چھوڑ سکتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 10 محرم کا روزہ رکھا اور 10 محرم کے روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور اہل جاہلیت بھی، اہل قریش بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ تو ہو گیا مکہ کا معاملہ۔ اور جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ آئے تو پھر کیا ہوا؟ جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، یہ حدیث ابن ماجہ میں 1734 نمبر پر، اور یہی حدیث صحیح بخاری میں 2004 نمبر پر، مسلم کے اندر 1130 نمبر پر۔ اس حدیث میں جناب عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں قادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تھا، پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ آئے، مکہ سے ہجرت کر کے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ تشریف لے آئے۔ فوجد الیہود صیاما، یہودیوں کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھتے ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ یعنی یہودی 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو پیارے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہودی نے یہ بتایا کہ ہم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں۔ کہنے لگے یہود ھذا یوم انجى اللہ فیہ موسیٰ واغرق فیہ فرعون فصامہ موسیٰ شکرا، کہ یہ وہ دن ہے کہ اس دن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، فرعون کو غرق کیا۔ 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام کو نجات ہوئی، پلس بنی اسرائیل اور جناب موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی، فرعون کو غرق کر دیا گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس مصیبت کے دور ہونے پر فرعونیوں کا عذاب ختم ہوا، فرعون ہلاک ہو گیا، اور فرعون اپنے آل علال سمیت ہلاک ہوا۔ تو اس مصیبت کے دور ہونے پر جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے 10 محرم کا روزہ رکھا۔ یہودی کہنے لگے کہ ہم بھی اس وجہ سے روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ جب بندے سے کوئی مصیبت دور ہو جائے یا بندے کو کوئی خوشی ملے تو ہمارے پیارے نبی جناب حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ یہ ہے سجدہ شکر کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام کی سنت کیا معلوم ہوئی کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا تو آپ کو بتایا گیا موسیٰ علیہ السلام نے نجات ملنے پر اور فرعون کے غرق ہونے پر روزہ رکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نحن احق بموسیٰ منکم فصامہ وامر بصیام، کہ ہم موسیٰ پر ہمارا حق تم سے زیادہ ہے، اور آپ نے خود بھی 10 محرم کا روزہ رکھا
اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ اسی طرح دیگر احادیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بتا دیا، آپ نے اپنی عمر کے آخری سال میں فرمایا لئن بقیت الی قابل لاصومن اليوم التاسع۔ اس حدیث کے راوی جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ حدیث ابن ماجہ کے اندر 1736 نمبر پر اور مسلم کے اندر یہ حدیث 1134 نمبر پر۔ پیارے نبی نے 10 محرم کا روزہ رکھا اور 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اگلے سال میں باقی رہا، آئندہ آنے والے سال میں زندہ رہا، تو فرمایا کہ میں 9 تاریخ کا ضرور روزہ رکھوں گا، یعنی محرم کی نامی تاریخ کا روزہ رکھوں گا۔ مگر آئندہ سال کی آمد سے پہلے پہلے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ دنیا سے کوچ فرما جاتے ہیں، آپ کی وفات اور ممات واقع ہو جاتی ہے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ روزہ رکھا۔ اب اس روزے کی فضیلت کیا ہے؟ تو اس روزے کی فضیلت کے اندر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ابن ماجہ میں 1738 نمبر کی یہ حدیث، اور اس حدیث کے اندر صحیح حدیث میں جناب ابو قتادہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوم عاشوراء 10 محرم کے روزے کے متعلق فرمایا انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ 10 محرم کے روزے متعلق مجھے اللہ سے یہ امید ہے، ثواب کی امید ہے کہ 10 محرم کا روزہ رکھنے پر 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا کہ 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے۔ جاہلیت میں لوگ یہ روزہ رکھتے، یہودی بھی یہ روزہ رکھتے، موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ روزہ رکھا کہ اللہ نے ان کو فرعون سے نجات دی۔ موسیٰ پر ہمارا حق تم سے زیادہ ہے، کیوں کہ موسیٰ علیہ السلام بھی لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے والے تھے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی طرف بلانے والے۔ موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی وہ مسلمانوں کی بھی کامیابی تھی، اس آخری امت کی بھی کامیابی تھی۔ تو اس لیے ہمارے نبی نے روزہ رکھا، اور ہمارے پیغمبر نے ہمیں اس روزے کی فضیلت بھی بتا دی کہ 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف ہو جائیں گے 10 محرم کا روزہ رکھنے پر۔ اور نبی علیہ السلام نے چونکہ فرمایا کہ میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 کا روزہ رکھوں گا، تو اب سنت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ تاکہ 10 محرم کا روزہ رکھ کر جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی سنت پر عمل ہو، اور 9 محرم کا روزہ رکھ کر یہودیوں کی مخالفت ہو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہودیوں کی مخالفت کرنا یہ دین کا، شریعت کا کوئی باقاعدہ ایک اصول ہے، اور نبی علیہ السلام ہر موقع بموقع پر یہودیوں کی مخالفت کرتے۔ تو چاہیے یہ کہ 9 محرم کا روزہ بھی رکھا جائے اور 10 محرم کا روزہ بھی رکھا جائے۔ اس پر ثواب یہ ہوگا کہ 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اگر کسی سے 9 محرم کا روزہ رہ جائے تو وہ 10 محرم کا روزہ رکھے اور ساتھ میں ہی 11 محرم کا روزہ رکھے۔ نبی علیہ السلام کی یہ تعلیم ہے۔ اب اہل سنت اور اہل حدیث کون ہوگا؟ اہل سنت وہی ہوگا نا جو نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرے گا، جس نے 9-10 محرم کو سبیلیں لگائیں اور میٹھے پانی پلائے، یا حلوہ پکایا، یا کھیر پکائی، یا حلیم پکایا، خود بھی روزہ نہ رکھا اور لوگوں کو بھی نہ رکھنے دیا، وہ اہل سنت نہیں، وہ نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے والا نہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھنا ہے۔ 10 کا آپ نے رکھا، 9 کے روزہ رکھنے کا کہا، اور چونکہ ہمارے گناہ ہیں تو اس لیے اپنی گناہوں کو معاف کروانے اور گناہوں کی بخشش کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ پیکیج ہے کہ 1 دن 2 دن کا روزہ رکھیں اور سال گزشتہ کے گناہ معاف ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں محرم اور حرمت والے مہینوں کی
عزت و اکرام کی بھی توفیق دے اور سنت کے مطابق روزہ رکھنے کی بھی۔ افسوس یہ ہے کہ اہل جاہلیت مکہ کے مشرک حرمت والے مہینوں میں لوٹ مار اور قتل و غارت گری چھوڑ دیتے تھے، اور آج جھوٹی اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرنے والے اندر کالے باہر کالے اس محرم الحرام کی حرمت کو پامال کرتے ہیں، خود اپنی جان لینے کے بھی درپے ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کا اور مسلمانوں کے ملکوں کا اور دنیا کے امن کا خراب ہونا اور دنیا کے امن کے خراب ہونے کا بھی سبب اور باعث بنتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا اسلام سے دور دور تک کوئی واسطہ اور کوئی تعلق نہیں، اور یہ اعمال قرآن و سنت کے سراسر منافی ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الكفر والكافرين اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كشمير اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين والمؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون